سفر صاحب آج آپ صبح 9 بجے سے عدالت میں یعنی کہ جیل ٹرائل کے اندر موجود تھے. ایک تو بتائیں کہ چیئرمین کے خلاف کتنے مقدمات اور کتنے ججز نے سماعت کی ہے اور ابھی جس سماعت سے آ رہے ہیں اس کا حوال بتائیں. آپ نے درست کہا کہ آج صبح ہم پورے 9 بجے کورٹ میں اندر انٹر ہوئے ہیں اور اب غالباً شام کے 6 بج رہے ہیں. تو تقریباً 9 گھنٹے جیل میں وقت گزارنے کے بعد مگر ان 9 گھنٹوں میں صرف کام ہوا ہے. جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ صبح 9 بجے عمران خان صاحب دہشت گرد تھے اور دہشت گردی کے مقدمات کی 3 کی ضمانت پر بحث ہوئی اور وہ جیسے 11:30 بجے ختم ہوئی تو 11:30 بجے سائفر کا مقدمہ شروع ہوا اور وہ ایک ملک دشمن عناصر کے طور پہ ان کو ٹریٹ کیا گیا اور نیشنل سیکیورٹی کے اگینسٹ انہوں نے ایکشنز لیے. اس الزام کے اوپر آج منسٹری آف فارن افیئرز سے 2 گواہ آئے جن پر ایگزامینیشن چیف اور جرا چلتی رہی اور جج صاحب آج دوبارہ اسی بھرپور کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آج ہی پورے کا پورا ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے چاہے ساری رات یہاں پر بیٹھنا پڑے. اور جب فائنلی 4 بجے سائفر کا کیس ختم ہونے لگا تو نیب کی ٹیم نے اندر دھاوا بول دیا کہ ہم عمران خان صاحب کا ریمانڈ لینے آئے ہیں. نیب کی ٹیم کے ریمانڈ کو بھی ابھی میں اپوز کر کے آیا ہوں. فیصلہ محفوظ ہے, تھوڑی دیر میں آ جائے گا. سردار لطیف کھوسا صاحب بھی کچھ دیر پہلے اندر گئے ہیں مگر اس سے پہلے کافی بحث اس کے اوپر ہو چکی ہے. اور مین جو آج نیب اندر آئی ہے وہ شاید اسی لیے آئی ہے کہ سائفر کا کیس ان کو کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سائفر میں لگ یہ رہا ہے کہ مزید خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکے گی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور جیسے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سائفر کے ٹرائل کو فار دا ٹائم بینگ اس کو روکا گیا ہے. سو اسی کے پیش نظر آج اچانک دوسری دفعہ القادر ٹرسٹ میں نیب کی تفتیشی ٹیم اندر آئی. پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اسی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لینے کی کوشش کی گئی جس کو 2 دن کے ریمانڈ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا, غیر قانونی قرار دیا اور ریمانڈ کو بھی, اور ان کو واپس ان کو آزادی دی. سو آج دوبارہ نیب ایک بند ہوئے کیس کو, ایک بند انکوائری کو, مرکزی ملزموں کو انویسٹیگیٹ گرفتار کیے بغیر دوبارہ دوسری دفعہ اسی مقدمے میں ریمانڈ لینے آئی ہے جس میں پہلے ان کو ایک دفعہ ریمانڈ مل چکا ہے. عمران خان صاحب شامل تفتیش ہو چکے ہیں اور آج عمران خان صاحب نے خود بہت زیادہ القادر ٹرسٹ کے کیس میں جج صاحب سے انہوں نے خود ایڈریس کیا اور کافی اگریسو ہو کے انہوں نے کیس اپنا آرگیو کیا. اس سے پہلے ان کی میں نے یہ اگریسونیس ایک کیس میں اور دیکھی تھی. مقدمے تو 100-150 ہیں. جب ضلع شاہ کا بھی کیس ان کے اوپر ڈالا گیا تھا تو ان کو کافی تکلیف ہوئی تھی. آج بھی میں نے ان کو کافی جو ہے وہ تکلیف میں دیکھا کہ انہیں فائنینشیل کرپشن کے کیس میں ان کو ملوث کرنے کی دوبارہ ایک دفعہ نیب کوشش کر رہا ہے 100 دن کی گرفتاری کے بعد. اور آج نومبر پچھلے سال کی حکومت گرانے کے بعد آج نیب دوبارہ آ گئی ہے گرفتار کرنے, جبکہ ان کی ریویژن پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. میں آپ کو آج یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آج عدالت نے جہاں پروسیڈنگز کی وہ ایک بہت بڑی کورٹ تھی بیڈمنٹن کی, اور اس کورٹ میں آج سے پہلے میں نے بطور وکیل محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کا کیس اس عدالت میں چلا تھا اور اسی کیس میں آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے اجمل قصاب کا کیس چلا تھا. سالوں سال یہ کیسز چلے تھے مگر اس میں فیصلہ نہیں ہوا اور اسی کمپاؤنڈ کے اندر اسی دن ایک وقت میں 3 کیسز چلتے تھے. اجمل قصاب کا کیس ہوتا تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوتی تھی اور ممتاز قادری کا کیس ہوتا تھا سلمان تاثیر صاحب کی اسیسینیشن کا. مگر آج ان کیسز کے بعد اس کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت دہشت گردی کی آرگیو ہو رہی تھی ٹائر جلانے پہ, اور سائفر جیسے بوگس مقدمے میں اسی کورٹ میں اتنے سالوں کے بعد دوبارہ ایک وزیر اعظم بطور ملزم جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے. تو یہ بڑا افسوس ہوا کہ یہ وہ کورٹ ہے جہاں پر
डेंजरस, डेस्परेट और हाई प्रोफाइल केसेस को प्रोसिक्यूट किया जाता है, ना कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को टायर जलाने के इल्जाम में या जो दफा 144 के मुकदमे हैं उनकी जमानतों के लिए ये अदालतें या ये कोर्ट्स इस्तेमाल किए जाएं। तो आज वो हुआ, मगर आज इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अपनी फैमिलीज के साथ मिलने का बहुत टाइम मिला। सुबह 9 बजे से लेकर आप समझ लें 5:30 बजे तक इमरान खान साहब की अपनी बेगम साहिबा से भी और अपनी तीनों बहनों से भी और अपने एक भतीजे से भी और अपनी पूरी कानूनी टीम से भी उनकी बहुत लंबी इंटरेक्शन रही 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। मगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। हम बतौर वकील इस वक्त पैनाडोल की भी ज़रूरत है, चाय की भी ज़रूरत है, और ना हम इस तरह कभी काम कर सके ना कर सकते जैसे काम करवाया जा रहा है। सो ये ना सिर्फ इमरान खान साहब को कैद में रखा गया, मैं कहूँगा उनकी लीगल टीम भी अंदर कैद में ही थी। हमें अभी 6 बजे रिहाई मिली है तो हम आपके पास आए हैं। तो आज सारे दिन में एक ही शख्स के खिलाफ दहशतगर्दी भी है, नैब भी है, साइफर भी है। सो सब चीज़ें, हर जुर्म, हर क्रिमिनल ऑफेंस ट्राई हो रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उनको जेल के अंदर रखा जा सके। जी नैब की जानिब से अलकादिर ट्रस्ट में कितने दिन की रिमांड की इस्तदा की गई, उस पर आपका आर्गुमेंट क्या था? 10 दिन की इस्तदा की गई है, जिसको जज साहब अभी कुछ ही देर में आपके इल्म में आ जाएगा कि जज साहब ने क्या फैसला किया है। मगर जज साहब ने इमरान खान साहब के आज अपने दलाइल उसमें बहुत ज़बरदस्त सुने, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 रुपए का या 1 आने का भी बेनिफिट मुझे या मेरी वाइफ को अलकादिर ट्रस्ट में नहीं हुआ। जब शामिल तफ्तीश हो गए हैं, जब बयान दे दिया है, जब 2 दिन की गिरफ्तारी काट ली है, तो दोबारा रिमांड किस बात का, और कुछ भी रिकवर नहीं करना। मैं तो ऑलरेडी जेल के अंदर हूं। और साथ ही साथ मैंने ये भी ऑब्जेक्शन उठाया कि नैब को भी जरा एहतियात से वजीर आजम को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इनको फिर बाद में नदामत भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है। कभी गिरफ्तार करना पड़ता है, कभी छोड़ना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि ना ही पकड़ा जाए तो बेहतर है, और वो भी ऐसे बोगस केस में। तो ये दोबारा बड़ा अनजस्टिफाइड रिक्वेस्ट और डिमांड थी, और रिमांड के ऊपर तो जजेस ने ऑफकोर्स कोई मैकेनिकल डिमांड पर नहीं दे देना कि अगर नैब रिमांड मांग रही है तो उनको ऑटोमेटिकली रिमांड दे दिया जाए। जज साहब ने तमाम दलाइल सुनने के बाद अब से कुछ देर के बाद आपके पास ये बात आ जाएगी कि आया नैब की दरखास्त को मुस्तरद किया गया है या उनको उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया है। साहब ये बताइएगा कि ये कोई नई बात नहीं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब ने केसेस न किए हो या रिमांड जाता है, एक कानून क्या कहता है कि उनको फौरी तौर पर अंडर कस्टडी किसी और को दिया जा सकता है दौरान रिमांड? देखिए, रिमांड की जरूरत क्यों पेश आती है? यू रिक्वायर द पर्सन ऑफ द बॉडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। पहली बात, अगर ये मुकदमा सीरियस होता या रिमांड की वाकई जरूरत होती तो क्या आज 100 दिनों के बाद नैब आती उनकी गिरफ्तारी लेने के लिए? आज ये जज साहब ने बात नोट की, जी इसका जवाब दें। आपको 100 दिनों के बाद याद आया आज खान साहब को ज़ेरे हिरासत 100वां दिन है कि आज 100वें दिन आप उनका फिजिकल कस्टडी उनकी मांगने आए हैं। और अगर उनकी जमानत का मामला अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस है और अगर इसी मुकदमे में उन्होंने पूछा, आपने इनका बयान ले लिया हुआ है, ये 2 दिन पहले ही आपकी तहवील में रह चुके हैं, तो अब दोबारा रिमांड। सो ये फर्स्ट, इन अदर वर्ड्स, ये नैब का फर्स्ट रिमांड नहीं था, ये नैब का सेकंड रिमांड था। और पहली अरेस्ट नैब की जो थी वो तो ऐसी अरेस्ट थी जिसने पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और पूरे निज़ाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया जिस तरीके से। बल्कि वो ऐसी अरेस्ट ली गई इमरान खान साहब की कि अनफॉर्चुनेट जो तमाम वाकयात रूनुमा हुए 9 मई के, उसका बैकग्राउंड अलकादिर का यही ट्रस्ट का केस था। ना नैब ऐसे आती, ना ऐसे गैर कानूनी तरीके से दबोचती, ना ऐसे गिरफ्तार करती, सो ना वो अनफॉर्चुनेट वाकयात होते जो आज दिन तक डिस्टर्बिंग आप FIRs देख रहे हैं और अरेस्ट देख रहे हैं लोग उसके अंदर, आज दिन तक उसके अंदर हैं। आपने बताया कि खान साहब आज अदालत में उसके बाद क्या खान साहब अदालतों को एतमाद रखते हैं और उसका यही कहने के देखिए, इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो बहुत मायूस है।
اور وہ اس بات پر بھی بہت مایوس ہے کہ اور وہ بار بار اپنی قانونی ٹیم سے کہتے ہیں کہ میرے تمام کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے پاس ہی کیوں جاتے ہیں، باقی ججز کیوں نہیں ہمارے کیسز سنتے. سو آج عمران خان صاحب کی مجھے تو باہر نکل کے پتہ لگا، اس سے پہلے میرے علم میں ہی نہیں تھا، کیونکہ ہمیں بھی وہ ڈسکنیکٹ کیا ہوتا ہے میڈیا سے بھی، کہ آج ڈویژنل بینچ نے فار دا ٹائم بینگ تو اسٹے گرانٹ کیا ہے، اور اب وہ میرا خیال ہے اس کی سنوائی 2 دنوں کے بعد ہے. مگر آج بھی وہی بات ہے کہ ڈاکیومنٹس ہمیں نہیں دیے جا رہے، پیپرز نہیں دیے جا رہے، سائفر سے ریلیٹڈ رولز نہیں دیے جا رہے، اور گواہ پہ گواہ جو ہے وہ تیزی سے لائے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے گواہ فٹافٹ ایگزامن ہو جائیں. سو ایسے ٹرائلز نہیں ہوتے، نہ ایسے انصاف ہوتا ہے. یہ فیئر ٹرائل اور 10A کے جو ہے یہ تصادم میں یہ تمام پریکٹس جو ہو رہی ہے. اور ہم امید یہ کرتے ہیں، میں اینڈ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی ڈیفیکٹو فریمنگ آف دا چارج اور عمران خان صاحب کی سائفر کی بیل سپریم کورٹ انٹر ہے، نمبر لگ چکا ہے، ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن جا چکی ہے. یہ جتنی کانٹروورسی ہے میرا خیال ہے یہ بہت سلجھ جائے گی، یہ کانٹروورسی ختم ہو جائے گی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان بھی فار دا فرسٹ ٹائم عمران خان صاحب کے کیسز پر باقاعدہ سماعت کر کے دیکھ لے. سو یہ آنے والا ہے یہ کیسز. دیکھیں بات یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے ایک پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، وہ اوپن پروسیڈنگز تو نہیں ہے نا. شام 6 بجے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 تا 6 کیا ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ 9 تا 6 3 ڈفرینٹ شوز تھے، 9 تا 12، 12 تا 3، 3 تا 6. ایک میں دہشت گردی، ایک میں سائفر، ایک میں نیب. سو آج کے لیے یہ بات آپ کو اگر میں صبح ہی آپ کو خود پتا ہوتی تو بہت اچھی بات ہے.